الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ برادران اسلام، گزشتہ چند دنوں سے ہم نے سلسلہ درس قرآن کا آغاز کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے استعاذہ کا بیان کیا، پھر اس کے بعد تسمیہ کا بیان کیا، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ کی چند مبادیات کا بیان کیا۔ آج کے اس درس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہان والوں کا رب ہے، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ سامعین محترم، حمد کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، ثنا کرنا۔ اللہ کی فضیلت اور تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ مدح کہتے ہیں کہ کسی کی صفات میں، کسی کی صفات پر کسی کی تعریف کرنا، خواہ وہ صفات اختیاری ہوں یا غیر اختیاری ہوں۔ جیسا کہ زید کی تعریف کی جائے اس کی سخاوت اور اس کے حسن صوت پر۔ اب زید کی سخاوت یہ فعل اختیاری ہے اور اس کا حسن صوت جو ہے یہ غیر اختیاری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور شکر کہتے ہیں کہ کسی کے احسان کی وجہ سے اس کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا۔ بندے کی طرف سے جو نیاز مندانہ درخواست پیش کرنے کا جو کامل اور مکمل طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے، اس کی تفصیلات سنی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا ازل سے لے کر ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، جہاں کہیں بھی ہوں، جب کبھی ہوں، جس طور پر ہوں یا ہو سکتی ہوں، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی ہر حمد و ثنا کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر خوبی بدرجہ کمال اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس جیسا علم، اس جیسی قدرت کسی کو نہیں ہے، اور وہی ہر حمد و ستائش کا مستحق ہے، خواہ وہ ستائش زبان سے ہو یا دل سے ہو یا دماغ سے ہو یا عبادات جسمانیہ سے ہو یا اعضاء و جوارح سے ہو یا ارکان سے ہو، بہرحال ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کے لیے زیبا ہے۔ اسی کی دلیل میں آگے فرمایا، اسی کے دلیل میں کہ ہر حمد اسی کے لیے قابل کیوں ہے، اسی کے لائق کیوں ہے، فرمایا رب العالمین، یعنی جو جہان والوں کا مربی ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا لغت کے اعتبار سے رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، اور تربیت کہتے ہیں کہ کسی کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو تمام مصلحتوں کا لحاظ کرتے کرتے اس کو آگے پہنچانا، یہاں تک کہ وہ اپنی حد کمال کو پہنچ جائے۔ اور لفظ رب جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کہ جس طرح لفظ اللہ اور رحمان جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، یعنی لفظ اللہ اور رحمان صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح لفظ رب بھی یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آگے فرمایا عالمین، عالمین یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا ہر چیز کو، اس کے اندر کائنات کی تمام جنسیں ہیں، انسان، جنات، فرشتے، نباتات، حیوانات، جمادات، سب کی سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اب رب العالمین کا معنی یہ ہوگا کہ وہ رب ہے کائنات کی تمام جنسوں کا، یعنی وہ تربیت کرنے والا ہے جہان کی تمام جنسوں کا۔ آگے دوسری جگہ فرمایا الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، اور یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، ان دونوں کے اندر صفت رحمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں، دونوں کے اندر رحمت والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، کیونکہ رحمان یہ لفظ اللہ جو ہے رحمان، اس کے اندر شان، عموم و کرم، رحم جو ہے یہ اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اور لفظ رحمان کی رحمت کا محل جو ہے وہ کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور نیک بھی ہے، بد بھی ہے، صالح بھی ہے، فاسق بھی ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اس لیے رحمان کی رحمت کا ظہور دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ سب کو رزق دے رہا ہے، اور اس نے سب کے لیے، سب کی نفع رسانی کے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس طرح دنیا دار فانی کافر اور مومن دونوں کے لیے باعث رحمت ہے۔
اور غافل کے لیے اس لیے بھی رحمت کا باعث ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی کفر سے توبہ کر لے اور اللہ رب العزت کا راستہ اختیار کر لے۔ اگر توبہ نہ بھی کرے لیکن دنیا میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ آگے تیسری جگہ میں فرمایا مالک یوم الدین، جو بدلے کا دن کا مالک ہے، یعنی ایک دن ایسا مقرر ہے جس کے اندر نیکوکار اور ظالم مظلوم اور فاسق فاجر اور دنیا کے اندر جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے یا برے اعمال کیے، اس دن کے اندر جا کر وہاں انہوں نے بدلہ دینا اپنے اعمال کا۔ اس دن ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ذات کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی ملکیت کامل اور تک مکمل جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ویسے ہی تو مالک یوم الدین کے ساتھ یہاں پر خاص کیوں فرمایا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی اگرچہ ملکیت ساری کی ساری مکمل اور کامل اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ملکیت جو ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھی ناقص طور پر دے رکھی ہے۔ تو سامعین محترم، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان تین الفاظوں کے ساتھ، تین اور جملوں کے ساتھ جو ہے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عرضی و درخواست پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ بارگاہ رب کی بارگاہ میں اس کو شاہانہ الفاظ کے ساتھ اور شاہانہ آداب کے ساتھ پکار رہا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرنے کی بھی، اور جو ہم نے اس کی حمد و ثنا کی ہے اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے معنی و مطالب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا سے آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم پر اپنے کرم و احسانات کیے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں بھی ہم پر اپنے کرم و احسانات کرتا رہے اور ہمیں ہمیشہ کی جنت میں جگہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔